بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کا شہری ترقی میں بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے، جس کی صورت میں میونسپل کارپوریشن، بلدیہ، ضلع کونسل اور یونین کونسل کی سطح پہ ایک نئی قیادت سامنے آئی۔ ناظرین، اس حوالے سے کیونکہ 31 سال بعد انتخابات ہوئے تو یہاں پہ اتفاق کیا ہے کہ 31 سال پہلے سید نثار الحسن گیلانی مرحوم میونسپل کارپوریشن کے میئر تھے۔ آج 31 سال بعد ان کے فرزند سید سکندر گیلانی میونسپل کارپوریشن کے میئر ہیں۔ تو کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں، ان کا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں اور برطانیہ کے اندر یہ بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو شخصیت تشریف رکھتی ہے وہ میئر میونسپل کارپوریشن مظفر آباد سید سکندر گیلانی ہیں۔ تو آئیے ان کو سنتے ہیں۔ سکندر صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا، 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا اور اس کے بعد کیونکہ ایک طویل عرصہ جس طرح کہ اس پہ پابندی تھی، یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہو رہے تھے انتخابات، پاکستان کے اندر تو ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد شہری مسائل کے حل میں کیا مدد ملی اور لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں بلایا اور مجھے بھی اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے تفصیل سے بات کی، بلدیاتی نمائندگان نہ ہر معاشرے کی ریڑھ کا ہڈی ہوتے ہیں، کیونکہ بلدیاتی نمائندگان بلدیاتی اداروں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اصل آپ کی جو بیسک ایشوز ہوتے ہیں، جو کسی گلی کا ایشو ہے، محلے کا ایشو ہے، ان لوگوں کو وہ اصل ایشوز سے واقف ہوتے ہیں اور جتنی بہتر طریقے سے ان ایشوز کا حل وہ نکال سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر ایم ایل اے صاحبان ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اصل میں حقیقت میں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ان لوگوں نے واپس ہوئی رات کو اسی وارڈ میں اسی محلے میں جانا ہوتا ہے، تو یہ دن کو جو پرفارم کرتے ہیں ان کو رات کو جا کے اپنے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے۔ تو جیسے آپ نے بات کی کہ 31 سال بعد الیکشن ہوئے، اس میں ہم اعلیٰ عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا اس میں بڑا مین رول تھا، اور ان کے کہنے پہ جب یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد آج تک جو ہمیں ایشوز آ رہا ہے کہ وہی والا ایشو آ رہا ہے کہ الیکشن تو ہو گئے لیکن ہمیں ایسا اس طرح اختیارات نہیں مل سکے۔ تو اس پہ آج کل آپ نے دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر میں بلدیاتی نمائندگان کی تحریک شروع ہے۔ پچھلے دنوں اس کا کنونشن میرپور میں ہوا ہے، 10 کو راولہ کوٹ میں، 15 کو مظفر آباد میں۔ تو یہی ہمارا جو مطالبہ ہے، یہ جو ہمارا ایشو ہے، جو ہماری منتخب اسمبلی ہے یا ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ہمارا ان سے یہ کہ ہم آپ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ جب ہم آپ لوگوں کے نمائندے، جب آپ ہمیں اسٹرینتھن کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل نظام اسٹرینتھن ہوگا اور جو نیچے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں وہ سارے بہترین طرح سے ہم سر انجام دے سکیں گے۔ جی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پہلے دیکھیں 31 سال تک انتخابات نہیں ہونے دیے گئے، اور اس میں کیونکہ ایم ایل ایز اور جو وزراء ہوتے تھے وہ ان کو ظاہر ہے اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا تھا، اس لیے وہ نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ ایک بلدیاتی ادارے حقیقت میں یہ سیاست کی نرسریاں ہوتی ہیں، یہاں سے نئی قیادت سامنے آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاستدان، جو بڑے سیاستدان، اس سے خوف زدہ تھے یا جو نئی قیادت سامنے آ رہی ہے اس سے خوف زدہ تھے؟ سر، اس میں ہر ایک کا تو اپنا اپنا ہے۔ میرا جو سٹانس ہے، میں تو اس بات سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا، کیونکہ میرے اندازے سے جب بلدیاتی نمائندے آئیں گے، جب یہ لوگ ڈلیور کریں گے، تو جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کا نمائندہ ہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس پہ میں کوئی اپنا اسرا نہیں دے سکتا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگا کہ کبھی ایم ایل ایز نے چاہے ہو کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان الیکشن میں آپ دیکھیں نا، جب گراؤنڈ پہ کام ہوگا تو اینڈ آف دی ڈے فائدہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں کہ ہر بندہ کسی، جیسے آپ نے میرا ذکر کیا کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں، تو میرے یہاں پہ جو نمائندہ ہیں، میرے پچھلے منسٹر تھے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، میں ان کا نمائندہ، اور جب میں بنا تو ان کا واضح حکم تھا کہ سیاست سے بالا تر ہو کہ آپ نے شہر کے لیے کچھ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے شہر کے لیے کچھ کیا۔ ساتھ ساتھ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے یہ بات بھی کی کہ ایکس مین ہے آپ کے والد صاحب، تیرے پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ تو نے ان کے نام کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جماعت کی بھی تو پرفارم کرے گا تو ہم بتا سکیں گے جماعت کا میئر ہے۔ تو اس لیے میرے اندر جماعت کی ایم ایل اے صاحبان کا اس معاملے پہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ ان کو ایشو اس لیے نہیں ہوگا، جو نیچے ہم ڈلیور کرتے ہیں اینڈ آف دی ڈے اس کے اصل بینیفیشریز ایم ایل اے صاحبان ہیں۔ دیکھیں، جو بھی ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم انفراسٹرکچر پروگرام کے نام پہ وہ ایم ایل ایز کو اور وزراء کو ملتے ہیں، آپ بھی فنڈز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہی فنڈز کی تو ساری جنگ تھی جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے تھے۔ سر، فنڈز کی تو میرے اندازے سے جنگ نہیں ہے، فنڈز ایشو ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جو پہلے بھی ایم ایل اے صاحبان فنڈز دے رہے ہیں تو وہ تھرو نیچے ان کے نمائندگان ہیں نا، سمجھے میرا وارڈ تھا تو اس کے اندر کوئی فنڈ آتا تھا تو ہم لوگوں کے تھرو استعمال ہو رہا تھا نا، تو میری اس میں تھوڑی اپنی ذاتی رائے۔
نہیں ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے ہے، ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. تو آگے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے آنے کے بعد کون سے ایسے کام کیے جسے ہم مثال کے طور پہ پیش سر کر جی سکیں؟ میرے آنے کے بعد جو سب سے پہلے تو میرا تھا نا جی، کیونکہ ہمارے شہر کا ایک بڑا مین پروجیکٹ ہے سالڈ ویسٹ کا، جو آپ لوگوں کی بھی نالج میں ہوگا کہ پچھلے 10-12 سال سے وہ گو تھرو نہیں ہو سکا. تو میں نے جو آیا تو میں نے آنے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے اس پروجیکٹ پہ کام کیا. تو کرتے کرتے اس میں اللہ پاک نے میں نے محنت بھی کی، میری جو ٹیم ہے، جملہ کونسل صاحبان، میرے دفتر کا سٹاف، ہم سارے اکٹھے ہو کے ہم نے اس پہ کوشش اور محنت کی. اس پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، سابق چیف سیکرٹری ہیں چلیں گے، انہوں نے بھی میرا اس پہ بڑا اچھا خیال کیا، میرے ساتھ چلے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 12 سال سے رکا ہوا پروجیکٹ تھا، اس کا 13 تاریخ کو ٹینڈر ہے. تو میں اللہ کے حضور اس چیز کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے شہر کو وہ پروجیکٹ دے گیا ہوں جو پچھلے 12 سال سے پائپ لائن میں تھا، جس کا کوئی حل نہیں ہو رہا تھا. تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے جیسے مظفر آباد میں وہ پروجیکٹ چلے گا تو آپ کو واضح وہ چیزیں نظر آئیں گی جو اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس پہ میں آپ کو کہوں کہ 100% آپ کو بالکل، لیکن پروجیکٹ دینے ادارے یا حکومتوں کے کام ہوتا ہے، چلانا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو چلائیں گے تو آپ کو ایک واضح مظفر آباد شہر کے اندر تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ 36 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے مظفر آباد شہر میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، نہ تھیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا. تو میں نے آ کے اس پہ کوشش کی، اور یہ میری جماعت، جس طرح میرے بڑے بھائی ہیں افتخار گیلانی صاحب، ان کی طرف سے ہمارے شہریان کے لیے ایک تحفہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے شہریان کی سپورٹ سے ہم اس سے ڈور ٹو ڈور کلیکشن بھی شروع کریں گے. آپ کو جو شہر کے اندر مین ڈمپنگ پوائنٹس ہیں ہمارے، اس پہ پراپر آپ کو کنٹینرز نظر آئیں گے، جو کنٹینر ٹرکس خود اپ لفٹ کریں گے. چین رول آرمز ہوں گے، وہ اس کو سارا کمپیکٹ کر کے اس کو وہاں سے ویسٹ جتنا بھی وہ کلیکشن پوائنٹ ہوگا. ہمارے جیسے 36 وارڈز ہیں، میں نے ہر وارڈ کے اندر ایک رکشہ رکھا ہے کہ پہلے ہم رکشے ہمارے پاس 5 یا 6 تھے، تو ایک وارڈ کے اندر نمبر آتا تھا شاید 3 دن 4 دن بعد. اب ڈیلی وہ رکشہ اس وارڈ کے اندر کام کرے گا اور ہر محلہ وائز اس کا نمبر ہوگا. پراپر اس کا ایک میکنزم ہے جس پہ جو وارڈوں کے اندر ہمارے 256 پوائنٹس ہیں، جس پہ کنٹینرز لگیں گے، کنٹینرز میں وہ گند آئے گی اور وہ کلیکٹ کریں گے. اس طرح اس کے اندر ہمارا صاحب اب یہ بتائیں، اب ایک عرصے سے یہاں پہ ظاہر بلدیہ کے ملازمین بھی کام کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ شہر کی ضروریات اور آبادی کے مطابق کافی ہے؟ کیونکہ آبادی کا دباؤ تو مسلسل بڑھ رہا ہے. زلزلے کے بعد 2005 کے بعد تو یہ انتہائی اوور لوڈ ہو گیا یہ شہر. تو کیا یہ آپ کی ضروریات کے مطابق ہے شہر کی؟ یہ تو ہمارا دیکھیں نا ایسا جینون ایشو ہے جو میں ابھی آپ کو بات بتاؤں کہ جو مظفر آباد مختلف ادوار میں، اس عرصے میں NGOs نے، باقیوں نے جو آبادی کا کاؤنٹ کیا تو 350+ ہے. 3.5 لاکھ منیمم آبادی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ اس کو 3.25 لکھا دیں، وہ جو ادھر رہ رہی ہے. کیونکہ مظفر آباد کیپٹل ہے تو اس میں پورے آزاد کشمیر کے لوگ رہ رہے ہیں، پلس جو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے اب آپ حال دیکھیں کہ میونسپل کارپوریشن کے اندر 250 سٹاف موجود ہے ٹوٹل جو صفائی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے. تو 250 پرسنز 3.5 لاکھ آبادی کے لیے تو ناکافی کیا کہ وہی بڑی مشکل سے ہم جو نظام چلا رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کیسے چلا رہے ہیں. اس میں یہ نا دیکھیں نا، باتیں تو لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن جو میونسپل کارپوریشن کا سٹاف ہے نا، وہ 24 آور سٹاف نہیں ہے. وہ 8 بجے تک میرا سٹاف، آپ نیلم پل پہ جائیں وہ ادھر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے. جو تجاوزات انسپیکٹر ہے، اگر کوئی مجھے ڈائریکٹ کال کرے تو رات کو 8-9 بجے. اصل میں پرابلم پھر وہی آ رہی ہے نا کہ آپ کے پاس سٹاف کی اس حد تک کمی ہے کہ آپ کدھر کس طرح لوگوں کو روکیں گے. اور اس میں میری سچی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ایک 2005 کا ہم نے زلزلہ دیکھا ہے، اس پہ جو سانہ ہمارے ساتھ ہوئے شاید باقی لوگوں سے، لیکن اس کے بعد بھی اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ اسی طرح ناجائز تجاوزات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تعمیرات کے، اور اینڈ آف دی ڈے یہ انہی لوگوں کا نقصان ہے. یہ بلڈنگ کوڈ پہ عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ سر جو بلڈنگ کوڈز ہیں وہ ہمارا کام ہے، اس پہ ہم جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کرواتے بھی، لیکن یہاں پہ جو بلڈنگ کوڈز ہیں وہ بھی پنجاب کے 90s کے چل رہے ہیں. تو اب اصل میں آپ دیکھیں نا پورے ملک کے اندر ہائی رائز بلڈنگز کا کنسیپٹ بنتا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک 1 بیسمنٹ پلس 4 سٹوری. تو یہ جو چیزیں یہ خود قانون کے اندر خود ایسی جو فلاز ہیں نا جن کی وجہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے تجاوزات بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ بلڈنگ کے اوپر وہ چاہتے ہیں اور ان کے. سکندر صاحب اس میں تو چلے یہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کا بجٹ جی کیا اتنا ہے کہ جو شہری مسائل کے حل کے لیے کام کر سکتا ہے؟ سر ہمارا بجٹ شہری مسائل کے، کیونکہ آپ کے شہر کیونکہ کیپٹل ہے، خالی شہر ہونا پھر بات ہو سکتی ہے، تو شہر کے مطابق نہیں کر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں میونسپل کارپوریشن میں آیا ہمارے پاس ایک پیٹرول پمپ تھا. اب یہ سرکاری جو ادارے کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے جو رینٹل انکمز ہوتی ہیں ان کے بھی بڑے ایشوز ہیں. اب اس کا کرایہ تھا شاید 50,000، تو میں نے آ کے اس کا فوراً 110 کیا. اب جس طرح ہمارے 2 اور اس شہر کے بڑے مین پروجیکٹس ہیں وہ ہمارا گیا ہوا ہے، کل بھی اس پہ ہمارا سٹاف گیا ہوا تھا، PND میں میٹنگ تھی. سلاٹر ہاؤس
اور سبزی منڈی. تو اب اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ معزز عدلیہ عالیہ میں بھی ہماری ایک تاریخ تھی, اس پہ ہم نے ان سے بھی وقت لیا ہے. اس کے اندر ہم نے یہ کام کیا کہ اب اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہم سے کمٹمنٹ کی, ہماری ایک کڑی پانچ جگہ ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پارکنگ پلازا کے فنڈس گورنمنٹ دے گی, تو وہ گورنمنٹ دے دے گی. اور یہ جو ہے سبزی منڈی اور سلاٹر ہاؤس, اس میں جگہ ہماری اپنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں جب اپروول آ جاتے ہیں اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں تھرو ایڈ کر کے اس پہ ہم پارٹیز کو بلائیں گے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی. اب آگے آپ دیکھیں گے ہمارے شہر میں پارک ایسا جو اس طرح کوئی نہیں ہے. تو ہمارے پاس ٹالی منڈی کے اندر تقریباً 100+ کنال زمین ہے, تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ سپورٹ کرے یا کوئی ایسے انویسٹرز ہمیں دے جو وہاں پہ آ کے پارک شارک بنائیں, تاکہ ہمارے لوگوں کو جو شہریان مظفر آباد ہیں ان کو کوئی واضح نظر آئے یار کہ یہ بلدیاتی نمائندگان آئے تھے, ان کے بعد آنے پہ شہر کے اندر کوئی واضح تبدیلی نظر. بہت شکریہ ناظرین. میئر میونسپل کارپوریشن مظفر آباد سید سکندر گیلانی کی گفتگو آپ نے سنی. شہر کے اندر پارک کی ضرورت ہے, شہر کے اندر جو بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے 36 کروڑ روپے کا جو منصوبہ ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے. صفائی کے لیے دیگر کے لیے جو سٹاف ہے اس کی کمی ہے. کارپوریشن فنڈز اتنے ہیں نہیں جس سے شہر کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اس کے باوجود یہ نوجوان قیادت ہے اور کام کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ نگہبان.